بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان پانچویں تنبیہ بیع کے علاوہ دیگر عقود میں معاطات کا حکم کے اس عنوان کا دوسرا حصہ آج کے اس درس کے اندر ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان رہن میں معاطات کے جاری ہونے کا حکم ہے، اور اسی طرح محقق ثانی کا مذکورہ حکم میں اشکال کہ محقق ثانی کس طرح رہن کے اندر معاطات کے جریان میں اشکال جاری کرتے ہیں، اور پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں جو نظر بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے مطلب کی طرف کہ رہن میں معاطات کے جاری ہونے میں جو اشکال محقق ثانی نے بیان کیا ہے، چونکہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے دیکھا کہ علامہ نے تذکرہ کے اندر باب رہن میں یہ بیان کیا تھا کہ جو اختلاف بیع کے اندر ہے معاطات کے اکتفا اور عدم اکتفا کے سلسلے میں، وہی رہن کے اندر بھی جاری ہے۔ اگر ہم وہاں پر قائل ہوتے ہیں کہ معاطات جاری ہے تو یہاں پر رہن کے اندر بھی ہم قائل ہو جائیں گے کہ معاطات جاری ہے۔ فرماتے ہیں کہ اشکال جو محقق ثانی بیان کرتے ہیں یہاں پر وہ اس طرح سے ہے کہ لیکن استشکل لہ فی محکی جامع المقاصد، کہ اسی مطلب کو جو علامہ نے بیان کیا باب رہن کے حوالے سے مورد اشکال قرار دیا ہے اس مطلب میں کہ جو جامع المقاصد سے حکایت کیا گیا ہے کہ بأن البیع ثبت فیہ حکم المعاطات بالاجماع بخلاف ما ہنا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اشکال اس طرح سے ہے کہ بیع جو ہے ثبت بأن البیع ثبت فیہ حکم المعاطات بالاجماع، بیع کے اندر جو معاطات کا حکم ثابت ہے وہ بالاجماع ثابت ہے، کہ یا ہم معاطات کو مفید اباحہ جانتے ہیں بیع کے اندر یا مفید ملکیت، اصل معاطات کا حکم جو بیع کے اندر ثابت ہے وہ بالاجماع ہے بخلاف ما ہونا، برخلاف ہمارے اس رہن کے کہ جس کے اندر یعنی در زمانے کہ جس رہن کے اندر جو ہے ہمارے پاس اس طرح کا اجماع نہیں ہے۔ تو یہ ایک وجہ بھی بیان کر دیتے ہیں محقق ثانی در واقع کہ ایک تو بیع کے اندر ہمارے پاس ثابت ہے اور رہن کے اندر ثابت نہیں ہے، اور اگر ہم رہن کے اندر ثابت جانتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، چونکہ وہاں ہمارے پاس اجماع کی دلیل ہے جبکہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی دلیل اجماع موجود نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ وجہ اشکال کو توضیح دیتے ہیں کہ محقق ثانی نے جو اشکال کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیکن یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ وجہ اشکال بیان کرتے ہیں کہ محقق ثانی نے یہ جو اشکال کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ولعل وجہ الاشکال، کہ شاید جو وجہ اشکال ہے محقق ثانی کے اس کلام کے اندر وہ یہ ہے کہ عدم تأتی المعاطات بالاجماع فی الرہن علی النحو الذی اجروها فی البیع، کہ اصل معاطات کا اجماع کے ذریعے رہن میں امکان ہی نہیں ہے کہ اجماع قائم ہو رہن میں معاطات کے سلسلے میں علی النحو الذی، اسی طرح کہ جس طرح انہوں نے جاری جانا ہے فقہا نے اس معاطات کو بیع کے اندر۔ یہ اجماع یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ اس طرح معاطات کے جاری ہونے کا اجماع قائم ہو، کیوں؟ لأنها هناك اما مفیدۃ للاباحہ او الملکیہ الجائزہ علی الخلاف، فرماتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر بیع کے اندر یا تو وہ معاطات مفید اباحہ ہے یا وہ معاطات مفید ملکیت ہے، ملکیت جائزہ علی الخلاف، اسی اختلاف کی بنیاد پر جو وہاں پر دو مبنا موجود ہیں۔ اب جب وہاں پر اس طرح سے اختلاف کی صورت میں وہاں معاطات کی بحث ہوتی ہے کہ معاطات ہے اور یا مفید اباحہ یا ملکیت، تو یہاں پر آگا فرماتے ہیں کہ والاول غیر متصور ہونا، پہلی صورت کے معاطات مفید اباحہ کو ہم ذہن میں رکھیں وہ تو یہاں قابل تصور ہی نہیں ہے باب رہن کے اندر، کہ چونکہ رہن کے اندر راہن کی جانب سے تو وہ لازم ہے اور وہ رجوع نہیں کر سکتا اس چیز کے اندر جو اس نے رہن کے عنوان سے مرتہن کے پاس جمع کروائی ہے، تو لہٰذا یہ کہ مفید اباحہ ہو اور اس طرف سے آپ دیکھیں کہ مرتہن تصرف نہیں کر سکتا اس کے اندر، راہن بھی تصرف نہیں کرتا، تو یہاں اباحہ کے عنوان سے ہم معاطات کو جاری جانے کے معاطات ہے اور مفید اباحہ ہے، قابل تصور نہیں ہے، لہذا اجماع کیسے اس معاطات کے جاری ہونے پر قائم ہو سکتا ہے۔ وہ عمل جواز فقذالک، فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا
مبنا تھا کہ ملکیت جائزہ کی صورت میں معاطات کو جاری جاننا، خود یہ بھی فقط والے کا اس طرح سے یعنی غیر متصور ہے یہاں پر، لأنه ينافي الوثوق الذي به قوام مفہوم الرہن، اس لیے کہ یہ درواقع منافی ہے جواز اس وثوق کے کہ جس سے مفہوم رہن کا قوام ہے۔ دیکھیں مفہوم رہن کا کیا ہے، رہن کے اندر رہن کی حقیقت کیا ہے، معنی اور مفہوم کیا ہے اس کا، رہن کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یہ رہن درواقع ایک وثیقہ ہے، یعنی راہن جب وہ چیز مرتہن کے پاس جمع کرواتا ہے، کوئی چیز، کوئی اپنا مال دیتا ہے اسے، کوئی چیز اس کے پاس جمع کرواتا ہے، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ قرض نہیں دے پاتا تو مرتہن بعد میں اس سے استفادہ کرے اس کے قرض نہ دینے کی صورت میں، تو یہ ایک اطمینان اور اس کے قائم ہونے کے لیے ایک وثیقہ قرار دیا جاتا ہے مرتہن کے پاس۔ اب اگر ہم کہہ دیں کہ یہاں پر یہ معاملہ جو ہے معاطات کا جاری ہے اور وہ بھی جواز کی معنی میں، یعنی جواز یعنی قابل رجوع ہے، یعنی اگر ہم اس کو مفید ملکیت جائزہ جانیں تو یعنی راہن کی جانب سے رجوع کرنا اس چیز کے اندر جو رہن کے عنوان سے دیے ممکن ہو جاتا ہے اس صورت میں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جواز جو رجوع کو جائز اور قابل رجوع بناتا ہے اس معاملے کو، یہ خود رہن کی حقیقت اور اس کے معنی اور مفہوم سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ پھر وثیقے کا جو معنی ہے یہاں پر وہ اپنی معنی کھو دیتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خصوصاً بملاحظت انہ لا یتصور ہنا ما یوجب رجوعها الى اللزوم، اور بالخصوص اس بات کو، یہ درواقع دوسری علت ہے کہ ایک تو ہم نے کہا کہ منافی ہے خود حقیقت رہن سے یہ جواز، اور دوسرا بالخصوص فرماتے ہیں کہ لحاظ کرتے ہوئے اس بات کو کہ انہ لا یتصور ہنا ما یوجب رجوعها الى اللزوم، یعنی ایسی کوئی چیز یہاں رہن کے اندر تصور نہیں کی جاتی کہ موجب بنے کہ یہ معاطات مفید لزوم ہے، یعنی معاطات پلٹتا ہے لزوم کی طرف۔ اگر ہم کہیں کہ یہاں پر معاطات جو ہے اور وہ بنابر لزوم ہے، فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر کہ جو قابل تصور ہو، جو موجب بنائے اس معاطات کے لزوم کی طرف پلٹنے کا۔ لِيَحْصُلَ بِهِ الْوَثِيقَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، تاکہ حاصل ہو جائے اسی لزوم سے ولو بعض موارد کے اندر وثیقہ، یعنی وہ اطمینان جس کی وجہ سے وہ رہن رکھا جا رہا ہے مرتہن کے پاس، وہ وثیقہ حاصل ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا کوئی جو ہے ہمارے پاس معاطات میں لزوم کا باعث بننے والا کہ جو اس معاطات کو یعنی مفید لزوم بنائے، کوئی ایسی چیز وجود نہیں رکھتی۔ تو بس معاطات کے اندر دو چیزیں مد نظر ہیں اس کے لزوم میں، کہ یا تو وہ تلف کی صورت میں مفید لزوم بنتا ہے، یا وہ معاطات جو ہے تصرف کی صورت میں مفید لزوم بنتا ہے۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا یتصور ہنا ما یوجب رجوعها الى اللزوم، یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو معاطات کو لزوم کی طرف پلٹائے، قابل تصور نہیں ہے، چونکہ اگر تلف ہوتا ہے تو وہ تلف جو ہے آپ خود دیکھیں کہ یہ ملکیت کس کی ہے، یہ راہن کی ملکیت ہے۔ اگر تلف بھی ہوتا ہے تو وہ راہن کی ملکیت سے حساب ہوگا، اور اسی طرح اگر وہ تصرف کرتا ہے تو تصرف کا تو کسی کو حق نہیں ہے، نہ راہن کو اس کے اندر تصرف کا حق ہے نہ مرتہن کو، اور یہ خود حقیقت رہن کے اس مفہوم اور معنی کے خلاف ہے تصرف کرنا۔ بس ایسی کوئی چیز کہ جو معاطات کو اس کے لزوم کی طرف پلٹا دے، وہ یہاں پر قابل تصور نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ ہم یہاں معاطات کے مفید ملکیت جائزہ ہونے کی معنی میں قائل نہیں ہو سکتے۔ یہ وجہ اشکال میں سے ایک جو ہے صورت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَإِن جَعَلْنَاهَا مُفِيدَةً لِلُّزُومِ، اگرچہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ معاطات جو ہے رہن کے اندر مفید لزوم ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے اس کو مفید لزوم قرار دیا رہن کے اندر، تو یہ کیا ہوگا؟ کانا مخالفا لما اتفقوا علیہ، یہ مخالف ہو جائے گی اس چیز کے کہ جس پر علماء نے اتفاق کیا ہے کہ من توقف العقود اللازمۃ علی اللفظ، کہ عقود لازمہ کس پر متوقف ہوتے ہیں؟ اپنے لزوم میں لفظ پر متوقف ہوتے ہیں، ایجاب و قبول پہ متوقف ہوتے ہیں۔ جب اس طرح سے ہے، اگر ہم معاطات رہنی کو مفید لزوم قرار دیں جہاں الفاظ وجود نہیں رکھتے، تو یہ ان کے اس اجماع کے خلاف ہو جائے گی بات، یعنی درواقع اگر ہم معاطات رہنی کو مفید لزوم جانیں تو یہ مخالف اجماع ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي دَعَا الْمُحَقِّقُ الثَّانِي، فرماتے ہیں کہ گویا یہی وہ وجہ اشکال ہے کہ جس نے محقق ثانی کو مجبور کیا الی الجزم، اس بات کی طرف کہ وہ یقین پیدا کرے بے جریان المعاطات فی مثل الاجارۃ والہبۃ والقرض، کہ اجارے، ہبے اور قرض کے اندر معاطات کو وہ جاری جانے، لیکن والاستشکال فی الرہن، اور وہ یقین پیدا کرے اس بات کا کہ اشکال ہے معاطات کے جریان کا کس کے اندر؟
رہن کے اندر۔ تو یہاں تک یہ بات جو ہے رہن کے اندر روشن ہوئی۔ علامہ نے جو کہا کتاب تذکرہ کے اندر رہن کے اندر معاطات کے جریان کی جو بات کی، محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر اس طرح اشکال کیا کہ یہ مخالف اجماع ہے بات، اگر ہم یہاں معاطات کے قائل ہوں گے، اور وجہ اشکال کو بھی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا۔ لیکن یہاں پر اس معاطات کے رہن کے اندر جاری ہونے کے لیے کوئی رائے حل ہے یا رائے حل نہیں ہے، تو معاطات کے صحیح قرار دینے کی ایک راہ جو شیخ انصاری یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ نعم استدراک کرتے ہیں کہ من لا یبالی مخالفت ما هو المشہور بل المتفق علیہ بینہم، فرماتے ہیں کہ لیکن ہاں وہ شخص کے جو مبالات نہیں رکھتا، پرواہ نہیں رکھتا اس بات کی کہ مخالفت کی پرواہ نہیں رکھتا، کس چیز کی مخالفت کی، ما هو المشہور کے جو مشہور ہے، بل المتفق علیہ بینہم، بلکہ مخالفت جو ہے اس چیز کی کہ جس پر ان کے درمیان اتفاق قائم ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ من توقف العقود اللازمۃ علی اللفظ، کہ عقود لازمہ لفظ پر متوقف ہیں، موقوف ہیں۔ اگر آپ ایک عقد کو لازم کے عنوان سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر الفاظ ہونے چاہیے۔ اگر کوئی اس مطلب کو قبول نہیں کرتا، یعنی یوں عقود لازمہ کو لفظ پر متوقف نہیں جانتا، دوسرے الفاظ میں یعنی وہ مشہور کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا، اگر ایسا کوئی شخص ہے، او حمل تلک العقود اللازمۃ من الطرفین، یا وہ عقود کو حمل کرتا ہے یعنی لزوم پر من الطرفین، دونوں جانب سے، یعنی وہ جو ہے ان عقود کو کہ جن کے حوالے سے فقہا کہتے ہیں کہ الفاظ پر ان کا لزوم متوقف ہے، تو وہ اس بات کو حمل کرتا ہے کس چیز پر، کہ یہ بات ان عقود کے لیے ہے کہ جہاں لزوم دو طرفینی مد نظر ہو۔ اب رہن کے اندر تو اس طرح ہے نہیں، رہن کے اندر تو رائن کی جانب سے لزوم مد نظر ہوتا ہے، تو اس طرح اگر وہ آ کر توجیہ کرتا ہے فقہا، یا تو اصل مخالفت کرتا ہے مشہور کی اس بات کی اور وہ لفظ پر متوقف نہیں جانتا، یا توجیہ کرتا ہے اس طرح، تو فرماتے ہیں آگا کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو فلا یشمل الرہن، اس صورت میں پھر یہ جو ہے مطلب یعنی فقہا کا یہ رہن کو شامل نہیں ہوتا۔ ولذا جوز بعضهم الاجاب بلفظ الامر کا خذ ہو، یہی وجہ ہے کہ پھر بعض فقہا نے، بعض علماء نے آ کر ایجاب کو لفظ امر سے جائز جانا، یعنی خذ ہو کہہ کر اگر وہ رہن کے اندر ایک چیز مرتہن کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خذ ہو، اس کو لے لو، یا والجملۃ الخبریہ، جملہ خبریہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے، یعنی بعض نے اس طرح جائز قرار دیا ہے کہ لفظ امر خذ ہو کہہ کر رہن جو ہے وہ منعقد ہو جاتا ہے، یا جملہ خبریہ مثلا اسے کہے کہ ھذا رہن عندک، یہ جو میرا مال ہے وہ تمہارے پاس رہن ہے، اس طرح سے ان الفاظ سے جو ہے بعض نے ایجاب کو جائز قرار دیا ہے رہن کے اندر۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ نعم من لا یبالی، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا، او حمل، یا اس کو جو ہے مشہور کی اس بات کو حمل کرتا ہے، توجیہ کرتا ہے اس طرح سے تاکہ یہ بات رہن کو شامل نہ ہو، فلا یشمل الرہن، کہ جب وہ توجیہ کرتا ہے تو اس صورت میں یہ بات رہن کو شامل نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں امکن ان یقول بافادۃ المعاطات فی الرہن اللزوم، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ان یقول، کہ وہ قائل ہو کہ بافادۃ المعاطات فی الرہن اللزوم، کہ معاطات جو ہے وہ رہن کے اندر افادہ کرتا ہے کس چیز کا، لزوم کا، لاطلاق بعض ادلۃ الرہن، اور اس میں وہ بعض جو رہن کے ادلہ ہیں ان کے اطلاقات سے استفادہ کرتا ہے، اور وہ اطلاقات جو ہیں وہ عمومیت رکھتے ہیں اور جو لفظ اور غیر لفظ دونوں کو شامل ہیں، پس اس اعتبار سے گویا مقتضی موجود ہے، یہ دلائل جو رہن کے ہیں اپنے اس عام اور وسیع دائرے اور معنی کے مطابق جو ہے وہ غیر لفظ کو بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس طرف سے معنی بھی نہیں ہے ولم یقم ہونا اجماع علی عدم اللزوم، کہ کوئی ایسا اجماع قائم نہیں ہے کہ جو اس عدم لزوم پر قائم ہو۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ معنی بھی بس نہیں ہے، کما قام فی المعاوضات، جیسا کہ معاوضات کے اندر یعنی بیع کے اندر اجماع قائم ہے کہ معاطات وہاں پر مفید لزوم نہیں ہے، لیکن رہن کے اندر اس طرح کا اجماع قائم نہیں ہے کہ جو آ کر کہے کہ اگر معاطات یہاں پر جاری ہے تو وہ مفید لزوم نہیں ہوگا۔ تو بس نہ معنی یہاں پر ہے، ادھر سے مقتضی بھی موجود ہے کہ رہن کے اندر معاطات جو ہے مفید لزوم قرار پائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ راہ ہے جس کے اندر ہم معاطات کی تصحیح کر سکتے ہیں رہن کے اندر، اور اس معاطات کو ہم مفید لزوم جانے اس رہن کے اندر۔ تو یوں آگے فرماتے ہیں کہ محقق ثانی نے جو اشکال کیا، اس کے بعد
اس اشکال کے بعد ایک رائے حل جو ہمارے پاس سامنے آتا ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ وقف کے اندر معطات کے جاری ہونے کی بات فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَلِأَجْلِ مَا ذَكَرْنَا فِي الرَّهْن، جو ہم نے اشکالات رہن کے اندر بیان کیے تھے، یمنع من جریان المعاطات فی الوقف، وقف کے اندر معاطات کا جاری ہونا ممنوع ہے، بأن یکتفی فیہ بالاقباض، معاطات وقف کے اندر جاری ہو، اس کا بیان بے ان سے بیان کر رہے ہیں کہ وقف کے اندر معاطات کے جاری ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کے اندر اقباض سے اکتفا کی جائے کہ یعنی ایک چیز جو ہے وہ قبضے میں دی جائے اور اسی وقف کے عنوان سے، اور یوں معاطات جو ہے وہ وقف میں جاری کی جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے درست نہیں ہے، معاطات ممنوع ہے ان تمام اشکالات کی وجہ سے، لأن القول فیہ باللزوم، چونکہ وقف کے اندر جو ہے وہ قائل ہونا لزوم کا کہ ہم اس کو معاطات کو جاری جانیں اور پھر معاطات کو مفید لزوم جانیں، یہ مناف لما اشتہر بینہم، منافی ہے اس کے کہ جو مشہور ہے فقہا کے درمیان من توقف اللزوم علی اللفظ، کہ لزوم لفظ پر موقوف ہے، یعنی اجماع ہے کہ لزوم متوقف ہے لفظ پر، لہٰذا ہم یہاں وقت کے اندر معاطات کو جاری نہیں جان سکتے۔ اگر ہم معاطات کو جاری جانتے ہیں تو اس صورت میں وہ معاملہ لزوم سے ہٹ جائے گا، اور اگر ہم معاطات کے اندر جو ہے اس کو وقف کے اندر معاطات کے لزوم کے عنوان سے اس کو جاری جانتے ہیں تو یہ پھر اس منافی ہو جائے گا اجماع کے، لہذا فرماتے ہیں کہ والجواز غیر معروف فی الوقف من الشارع، جبکہ وقف کے اندر جواز تو معروف نہیں ہے شارع کی جانب سے، یعنی شارع اس جواز کو معتبر نہیں جانتے کہ آپ ایک چیز کو وقف کریں اور پھر وہ قابل رجوع ہو، شارع اس وقف کو وقف کے اندر جواز کو معتبر نہیں جانتے۔ اب جب وقف کے اندر جواز معتبر نہیں ہے شارع کی جانب سے، معاطات کے جس کو اگر ہم جاری جانتے ہیں تو وہاں پر معاطات یا مفید اباحہ ہے یا مفید ملکیت جائزہ ہے، تو دونوں صورتیں جس طرح رہن کے اندر مورد اشکال تھی تو یہاں پر بھی مورد اشکال قرار پائیں گی۔ اسی وجہ سے آقا فرماتے ہیں کہ اگر ہم معاطات کو پھر مفید لزوم جان کر یہاں پر جاری کرتے ہیں تو یہ بات پھر اجماع کے خلاف ہے، تو اس طرح ہم وقف کے اندر معاطات کے جاری ہونے کا حکم نہیں دے سکتے۔ فتعمل کہہ کر آقا اس بات کی طرف دروا کے اشارہ کرتے ہیں کہ بعض موارد وقف کے اندر ایسے ہیں کہ جس میں شارع کی جانب سے وہ جواز ممکن ہے اور مشکل نہیں رکھتا، جیسے مثلا اگر کوئی شخص وقف کرتا ہے اور وہاں پر اپنے لیے رجوع کا شرط کرتا ہے کہ میں چند دنوں تک، مثال 10 دن تک یہ اس کے اندر رجوع کر سکتا ہوں، تو اس شرط کے ساتھ اگر وقف کرتا ہے تو یہاں جواز مشکل نہیں رکھتا۔ فتعمل در واقع اشارہ ہے اس طرح کے وقف کے اندر بعض ان موارد کی طرف کہ جہاں رجوع جو ہے وہ قابل امکان ہے، یعنی ممکن ہے کہ وہاں پر شارع کی جانب سے رجوع معتبر ہو اور درست ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ نا محتمل الاکتفاء بغیر اللفظ فی باب وقف المساجد من الذکر تبعا للشیخ رحمہ اللہ، لیکن ہاں استدراک کرتے ہیں شیخ، فرماتے ہیں کہ احتمال دیا گیا ہے کہ لفظ کے بغیر اکتفا ہو مساجد کے وقف کے باب میں، من الذکرہ یعنی ذکرہ سے، شہید اول نے ذکرہ کے اندر جو بات کی ہے اس سے احتمال دیا جاتا ہے یا اس سے ظاہر ہے یہ بات کہ اکتفا ہے لفظ کے بغیر اس مساجد کے وقف کے باب میں، طبعا للشیخ، اور شیخ کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے ذکرہ کے اندر اس طرح کی بات کی ہے۔ یعنی باب وقف مساجد میں بغیر لفظ سے اکتفا کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی نیت سے، یعنی ایک چیز کو بنانا اور اس کو وقف کرنا یہ کافی ہے، کفایت کرتا ہے۔ اگر وہ بنا لیتا ہے ایک چیز کو مسجد کے عنوان سے تو وہاں عنوان مسجدیت جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے احکام وہاں پر جاری ہوتے ہیں، یہاں سیغے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح ذکرہ سے جو شہید نے بات کی ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ لازم نہیں ہے یہاں پر سیغہ۔ تو یہاں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیخ اگرچہ یعنی اس راہ کو انہوں نے بیان کیا کہ اگر من لا یبالی، کوئی اس طرح بندہ ہو جو مشہور کی مخالفت کی پرواہ نہ کرے، تو وہ جس طرح رہن کے اندر معاطات کو مفید لزوم جان سکتا ہے، تو وقف کے اندر بھی وہ من لا یبالی اگر کوئی ہو تو وہ جائز جان سکتا ہے اگر وہ اس اجماع کی مخالفت کرے لزوم کے سلسلے میں اور وہ اس کو لفظ پر متوقف نہ جانے۔ لیکن یہاں پر ظاہر یہ بات واضح ہے کہ شیخ انصاری کی نظر کیا ہے۔ تو شیخ انصاری چونکہ ایسے افراد میں سے تو نہیں ہے کہ جو لا یبالی ہوں مشہور کی فتویٰ کی نسبت، بلکہ شیخ رعایت کرتے ہیں مشہور کی ان شہرت کی حوالے سے، اور جو مشہور کے اندر فتاویٰ ہیں جو شہرت رکھتی ہیں، جو ان کا اجماع ہے۔ تو لہٰذا پس شیخ انصاری بھی درواقع موقع کے ثانی کی طرح رہن کے اندر انہی اشکالات
کو معتبر جانتے ہیں اور معطات کو جاری نہیں جانتے، اور اسی طرح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پس رہن اور وقف کے اندر شیخ معطات کو جاری نہیں جانتے، جبکہ اجارے، ہبے اور قرض کے اندر کسی کو جاری جانتے ہیں۔ اس کے بعد غیر بیع کے اندر معطات کے ملزمات کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ثم ان الملزم للمعطات فيما تجري فيه من العقود الاخر هو الملزم في باب البيع، فرماتے ہیں کہ معطات کا جو ملزم ہے، یعنی وہ چیز جو معطات کے لزوم کا باعث بنتی ہیں، ان تمام چیزوں میں، ان تمام عقود میں کہ تجری فیہ جس کے اندر معطات جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، من العقود الاخر جو اس ماہ کا بیان ہے، هو الملزم، یعنی فرماتے ہیں کہ یہ وہی، یعنی دیگر عقود کے اندر بیع کے علاوہ معطات کے لزوم کے جو چیزیں اور امور ہیں، هو الملزم، یہ وہی تمام چیزیں ہیں کہ جو لزوم کا باعث بنتی ہیں، فی باب البیع، باب بیع کے اندر، یعنی بیع کے اندر معطات کے ملزمات یہی وہ ملزمات ہیں جو معطات کو لازم قرار دیتے ہیں بیع کے علاوہ دیگر عقود کے اندر۔ کما سننبہ بہ بعد ھذا الامر، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی تنبیہ کے اندر انہی ملزمات کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔